السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ آج ہفتہ ہے اور 20 مارچ ہے اور یہ جو ہے ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں ادھر کسی ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں، تو سیاسی ویڈیو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ہر ہفتے میں ایک میں نے وہ گروپ انشورنس کے حوالے سے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے، پورے پاکستان بھر کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ایک ویڈیو میں نے اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے، جس میں ان کو میں بتاتا ہوں کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس میں تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت طویل عرصے سے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کوئی وہ نئی فیصلہ نہیں کر رہا، لاہور ہائی کورٹ، تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے یہاں پہ بینچ بنا دی ہے اور اس کے لیے 3 یا 4 ججوں کا فل بینچ بنا ہے، جو سارے گروپ انشورنس کے کیس جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسز جو تھے وہ جسٹس امیر بھٹی صاحب کر رہے تھے، تو اب جو ہے وہ کیس یہ فل بینچ کرے گا، جو صرف اسی مقصد کے لیے بنایا گیا۔ وہ جو فل بینچ کا بنایا گیا ہے، 3 یا 4 جج ہوں گے اس میں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اور کیس سنے گا، وہ بنا ہی اس لیے ہے فل بینچ، یعنی کہ ایک ڈویژنل بینچ ہوتا ہے، جو ججوں کا ایک جو 2 سے زیادہ ہوتے ہیں وہ فل بینچ ہوتا ہے، تو وہ گروپ انشورنس کے لیے بن گیا ہے۔ تو اب امید لگ گئی ہے کہ آپ کے جو طویل انتظار کر رہے تھے لوگ، ان کو ایک اچھی خوشخبری ملے گی اور یہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بلوچستان اور KPK جو صوبائی ملازمین ہیں، ان کی حد تک فیصلہ ہو چکا ہے، جس کا سپریم کورٹ میں بھی اس کا فیصلہ ملازمین کے، ریٹائرڈ ملازمین کے حق میں آ چکا ہے۔ تو اب کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب سپریم کورٹ نے کر دی ہے تو وہ پورے پاکستان کے سپریم کورٹ ہوتی ہے، تو سب پہ لاگو نہیں ہوتا؟ نہیں جی، سب پہ وہ لاگو نہیں ہوتا، وہ صرف KPK کے جو کچھ لوگوں نے ریٹ پٹیشن کی تھی، جن کی منظور ہو گئی تھی، اس کے خلاف جو KPK کی حکومت ہے اس نے سپریم کورٹ میں گئی تھی، وہ جن کی وہ سپریم کورٹ نے صرف خارج کی ہے، اور یہ نہیں کہا کہ جی سب کو دے دیا جائے۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ سب کو دے دیا جائے تو پھر شاید کسی کو کیس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، جو اکثر آپ سوال کرتے ہیں۔ اس لیے اب آپ جو ہے، جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کیس یہ کرنا ہے، تو وہ فوری طور پہ کیس کریں، اور اب یہ فائنل سٹیج پہ ہے کیس۔ فائنل سٹیج سے مراد یہ ہے کہ آپ جس دن یہ لگے گا، امید ہے اسی دن فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ باقی ڈپارٹمنٹس کو سب کو نوٹس اس میں ہو چکے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ کو بلایا گیا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو کہ مثلا کوئی بندہ ہے پتوں کی ایجوکیشن کا، تو وہ پتوں کی کے تحصیل میں چلا گیا کہ جی میرا نوٹس آیا ہے کہ نہیں، ادھر نوٹس نہیں آنا، نوٹس آنا ہے فنانس ڈویژن کو، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کو، اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کو، اور سیکٹری فنڈ کو، اور یہ جو لائف انشورنس والے ہیں ان کو۔ یہ ہر ضلع میں یا تحصیل میں نہیں جائے گا، یہ ذہن میں رکھ لے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اس کا پھر اکٹھا ہی فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ اب فائنل سٹیج پہ ہے، تو کسی وقت بھی یہ کیس لگے گا اور اس کی فائنل سٹیج جو ہے وہ آ جائے گی، اور آپ کریں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان بھر کے جو لوگ ہیں، سندھ کے اور بلوچستان کے اور KPK کے فیڈرل والے، یہ ذہن میں رکھیں، KPK کے اور بلوچستان کے اور سندھ کے، یہ 3 صوبوں کے فیڈرل والوں کے پہلے ہم کیس نہیں لے رہے تھے، ان سب کو میں نے منع کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ ابھی کیس نہ کریں، جب ہم کریں گے تو وہ ہوگا۔ وہ ان کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ اسلام آباد میں نوٹس ہو گیا ہے فیڈرل والوں کے لیے۔ سندھ کے میں نے کیس کیے ہیں، سندھ کے اس میں ہیں، بلوچستان کے ہیں، KPK کے ہیں، تو ان سب کا نوٹس ہو گیا ہے۔ پنجاب والوں کے تو آلریڈی فیڈرل ہوں یا صوبائی ہوں، ان کے ہم نے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں کیے ہوئے ہیں، تو لیکن جو سندھ کے اور KPK کے اور بلوچستان کے فیڈرل والے ہیں، وہ اب مجھ سے رابطہ قائم کریں،
ان کو صرف 2 کاغذات دینے ہوتے ہیں، ایک ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور ایک شناختی کارڈ کی کاپی، یہ 2 کاغذات۔ باقی جو ڈپارٹمنٹ کے کاغذات ہوتے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، میرے دفتر میں موجود ہیں۔ میرا جو دفتر ہے ہم نے پوری لا فرم بنائی ہوئی ہے، وہ کوئی ایک نہیں ہوں، ہم اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہم مل کے یہ سارا کام کرتے ہیں، اور آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھے بھی تھے، میں نے گروپوں کی صورت میں بھی یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو اس میں ٹیلی فون نمبر آپ کو میں دیتا ہوتا ہوں کہ آپ پہلے ٹیلی فون کیا کریں، پھر پوسٹل ایڈریس بھی دے دوں گا جس پہ آپ کاغذ بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو پہلے فون ضرور کیا کریں، اس میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہر وہ بندہ ایلیجیبل ہے جو گورنمنٹ کا امپلائی تھا 84 سے لے کے 12ویں گریڈ تک، ٹھیک ہے جی، 12واں کہہ رہا ہوں، 22ویں گریڈ تک ہر ملازم کے پیسے کٹتے تھے۔ پھر کچھ سیمی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے بھی گروپ انشورنس کمپنی پیسے کاٹتی تھی، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بیسک اصول ہے جس کے کٹتے تھے وہ اپلائی کر سکتا۔ آرمی کے بھی سارے لوگ اس میں شامل ہیں، آرم فورسز کے، فضائیہ کے، بحریہ کے، آرمی کے، ان کے بھی پیسے جو ہے نا وہ کٹتے تھے، وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو تمام لوگ شامل ہو سکتے ہیں، بینکوں والے شامل ہو سکتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو ان کو اب جلد ہی ریلیف ملنے والا ہے۔ تو آلریڈی پہلے ہی یہ کیس لمبا ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ جلدی فیصلہ ہوگا۔ جو کے پی کے، سندھ کے اور بلوچستان کے فیڈرل والے ہیں، ان کا ہم نے اسلام آباد میں کیس فائل کیا ہے، جس میں نوٹس ہو گیا ہے۔ جسٹس گل حسن صاحب کی ڈی بی میں کیس ہے، وہاں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں کیس، تو وہاں آپ کا بھی کیس ہم دائر کر دیں گے۔ تو رابطے کے لیے آپ جو ہے وہ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی، میرا نام بھی کئی لوگ غلط کہہ دیتے ہیں، میں نے کہا چلیں کوئی مصنف بھی کہہ دیتے ہیں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ٹیلی فون نمبر ہے 0300472572، اور جو ایڈریس ہے جس کے اوپر آپ نے ڈاک بھیجنی ہے، پیپر بھیجنے ہیں، لیکن پہلے فون کرنا ہے، وہ ہے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ 1 یعنی کہ 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور، ٹھیک ہے۔ فون نمبر میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہاں پہ آپ مجھے کاغذات بھیجیں، یہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اسی موبائل نمبر پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں اپڈیٹ کریں گے۔ یہ لازمی کرنی ہوتی ہے کیونکہ لوگ پھر بہت زیادہ فون کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ہر ہفتے والے دن ایک اپڈیٹ بتا دیتا ہوتا ہوں۔ تو آج کی یہی اپڈیٹ ہے کہ فل بینچ بھی بن گیا ہے، اور ہم نے فیڈرل کے، سندھ کے، بلوچستان کے پی کے یہ سارے کیس بک کرنا بھی شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ جن کو میں نے روکا ہوا تھا وہ اب میرے سے رابطہ کریں، اس کی میں آپ کو پھر فیس بھی بتاؤں گا، سارا کچھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔